السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ اکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ تحسین ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد حسان رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف کی جلد ہی تشریف آوری ہوگی۔ ان کی زیارت سے اپنے قلب و نظر کو سکون و اطمینان بخشیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں غلامی پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ اکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جن حضرات تک میری آواز پہنچ رہی، اگر وہ فرصت میں ہیں، فری بیٹھے ہیں، تو اپنے گھروں اور دکانوں سے بہتر ہے کہ آپ سنی ابراہیمیہ مسجد میں تشریف لائیے۔ یہاں آپ کا بیٹھنا بھی، سننا سنانا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست پائی، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری ذات کام آئی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری ذات کام آئی، میں تو صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میں تو صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میرا کام ہے بھٹکنا، میرا کام ہے بھٹکنا، تیرا کام رہنمائی، میرا کام ہے بھٹکنا، تیرا کام رہنمائی۔
کے بیٹھ جاتا تیری ذات کام آئی۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان مصطفی، کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان مصطفی، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، جہاں ناؤ ڈگمگائی، وہیں آ گئے مدد کو، جہاں ناؤ ڈگمگائی۔ وہ کریم بندہ پرور میرا جرم بخش دے گا، وہ کریم بندہ پرور میرا جرم بخش دے گا، وہ کریم بندہ پرور میرا جرم بخش دے گا۔ سر حشر جب میں دوں گا، سر حشر جب میں دوں گا، تیرے نام کی دہائی، سر حشر جب میں دوں گا، تیرے نام کی دہائی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن اکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اگر اللہ کو دوست، اللہ کو محبوب، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ راستہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، کہو تم ان کو کہو، آپ ان سے اعلان کر دو، آپ ان کو سمجھائیے، انسانوں کی آبادی میں انسانوں کو سمجھائیے کہ ایک ذریعہ ہے رب کو راضی کرنے کا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، مجھ سے محبت کرو، میری تابعداری کرو، میرے نقش قدم کو چومو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہر چیز میں، ہر معاملے میں، وہ نجی معاملہ ہو، ذاتی مسئلہ ہو، دین کے معاملات ہو، ہر معاملے میں آدمی نبی کی پیروی کرے، کامیابی ہے، کامرانی۔ خواہ وہ شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، ماں باپ کے مسائل ہوں، تجارت بزنس کے مسائل ہوں، خواہ وہ نماز کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، آگے کہیں نہیں بڑھنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گی۔ اس سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی ہے، اس سے آگے بڑھنا، اپنے من کی چلانا، مطلب یہ ہے کہ گمراہی ہے، پھر آدمی گمراہی سے کفر میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، ذہن میں بٹھا کے رکھیے، خوب اچھی طرح ذہن پہ نقش کر لیجئے کہ خواہ وہ آپ کے لڑکے کا مسئلہ ہو کہ آپ سے بگاڑ ہو گیا ہو، آپ کی بیٹی سے اور آپ کے درمیان دوری ہو گئی ہو،
رشتہ دار سے دور ہو گئے ہوں، کچھ لین دین کا مسئلہ ہو گیا ہو، دونوں میں دوری ہو گئی ہو، کہیں جھوٹ کہیں دغابازی ہو گئی ہو، میرے نبی کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں آپ کو جواب نہ مل سکے۔ اگر کوئی ایسا گوشہ مل جائے گا تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر پیچ و خم میں نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے موجود ہے۔ سیرت کا کوئی ایسا باب نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے لیے میرے نبی آئیڈیل نہ ہو، میرے نبی رہبر و رہنما نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چاہے وہ محبت کا ماحول ہو، چاہے وہ نفرت کی محفل ہو، بغض و عداوت کی محفل ہو، چاہے وہ زندگی کے معاملات ہوں، وہ آخرت کے معاملات ہوں، ہر حال میں ہر جگہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کی تابعداری کرنی ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ آج ہی ایک مضمون پڑھا انقلاب میں، معاذ اللہ کوئی خبیث لکھا تھا کہ اللہ کے رسول کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ آج کے انقلاب میں لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ کیسے کیسے لوگ بستے ہیں اس دنیا میں، ایسے ان پڑھ لوگوں کو بھی اردو لکھنے آتا ہے، ایسے گنوار لوگوں کو بھی مضمون نگاری آتی ہے، ایسے لوگوں کو بھی قلم چلانے آتا ہے، خواہ وہ اسکول اور کالج کے پروڈکٹ ہوں، ان کو بھی اردو لکھنے آتا ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم کیسوں کو مان لیتے ہیں، ایسوں کو بھی ہم عالموں کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، ایسے جاہلوں گواروں کا موازنہ مقابلہ ایک عالم دین سے کرنے لگتے ہیں۔ اردو لکھنا، شعر و شاعری کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن علم دین کا معیار الگ ہوتا ہے۔ اس کمبخت نے لکھا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ارے یہ ولایت کا مسئلہ نہیں ہے، ولایت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ولی کبھی بھی کوئی بھی بن جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہو جائے، میرے نبی کا فیض جاری ہو جائے اور غوث اعظم عطا فرما دے تو کوئی بھی ولی بن جائے۔ ایک شرابی بھی ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، رسول کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کبھی بھی، جو رسول ہوتا ہے وہ پہلے سے رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ ہمیشہ نبی ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہو پھر بھی وہ نبی۔ وہ فیصلہ ابھی نہیں، روز ازل میں رب نے پہلے ہی فرما دیا کہ کون کون نبی ہوگا، کون کون رسول ہوگا، وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے۔ ولی کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسئلہ ہے کہ ولی کسی کو اللہ تعالیٰ بنا دے وہ ولی بن جائے گا، لیکن نبی کا مسئلہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنانا چاہا پہلے ہی نبی بنا دیا۔ بہرکیف حرم مکہ ہے، ایک مرتبہ مکہ میں سیلاب آیا، سیلاب آیا، خانہ کعبہ کی دیوار ہل گئی، دراڑ پڑ گئی، اور وہ حجر اسود نیچے آ گیا۔ قریش، قبیلہ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس کی تعمیر کہ دیوار منہدم ہو گئی، گر گئی، پہلے یہ ٹائلز، یہ ماربل، یہ سب نہیں تھا، یا تو پتھر تھے یا ایسے ہی کچھ تھا۔
تو سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، لیکن قبیلے الگ الگ تھے نا. یہ خان صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ سید صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں، کوئی انصاری ہے، کوئی شیخ ہے، سب کا الگ الگ نا. سب لوگ اس میں قبیلے کے لوگ آپس میں جھگڑ گئے. اس بات میں تنازع ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہو اور حجر اسود کون رکھے گا اس میں. اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس تاریخ انسانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کی اہمیت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی. اہمیت ابھی میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا نہیں، لیکن اس زمانے میں بھی خانہ کعبہ کی اہمیت تھی. اب آپس میں لوگ دست بگریبہ ہوئے، آپس میں جھگڑنے لگے کہ کون خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا. سب دعوے دار تھے کہ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہم کیوں نہیں کریں، وہ کہتا ہے ہم کیوں نہیں کریں. ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، عجیب سا معاملہ پیش آیا. اور جانتے ہی ہیں آپ کہ اہل عرب بہادر تو تھے ہی نا، لڑنے پھرنے میں بڑے آگے تھے. کسی کو مارنا ہے بڑا مسئلہ. ہم لوگ بزدل ہو گئے، انڈیا کے لوگ بڑے کمزور دل کے، پاکستان پھر بھی آگے. یہاں تو مودی یوگی چاہے کچل کے چلا جائے اف نہیں کرتے، اتنے سیمے ڈرے ہوئے ہیں دل گردہ ہی نہیں لگتا. لیکن اہل عرب کے اندر بہادری، شجاعت، بڑے لوگ. اور جب قتل و غارت ہوتی تو اچھا انجام نہیں ہوتا، حالات بہت بگڑ جاتے. بہرکیف حالات ایسے تھے کہ لوگ آپس میں بہت دور تک چلے جاتے. سب لوگوں نے بیٹھ کر حرم کعبہ میں، جسے 5 قبیلے ہیں، 10 قبیلے ہیں، تو ان 4 قبیلوں نے 10 قبیلوں نے بیٹھ کر کے ایک ایک آدمی، سارے لوگ نہیں، ہر قبیلے کا ایک آدمی، ہر قبیلے کا ایک نمائندہ حرم کعبہ میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ ہم لوگ کسی ایک پر یہ مسئلہ چھوڑ دیں، اور ہم 4 آدمی یا 10 آدمی جو ہیں، ہر قبیلے سے ہم 5 آدمی ہیں، یہ 5 آدمی میں سے ان 5 لوگوں میں سے کوئی بھی حرم کعبہ میں نہیں آئے گا، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی شخص کو نہیں کہے گا کچھ بھی. یہاں جو بات ہوئی یہ بات کہیں فاش نہیں ہونی چاہیے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. جو شخص کل حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم لوگ اس کو اپنا فیصل بنا لیں گے. وہ فیصلہ کرے گا اور ہم لوگ مانیں گے. جو فیصلہ کرے گا وہ ہم مانیں گے. دیکھیے زمانے جاہلیت میں بھی جو آج ہمارے یہاں پنچایت ہے نا گاؤں میں، اس طرح کا ماحول تھا. بیٹھ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً لڑنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. معاملے کی نزاکت کو سمجھا جائے، ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لیں، نہیں. بہرکیف جو پہلے آئے گا حرم کعبہ میں وہ فیصل ہوگا. سب لوگ چلے گئے اور اللہ کو پسند ہی کچھ اور تھا. اس حرم کعبہ میں سب سے پہلی ذات، اس حرم کعبہ میں سب سے پہلے آنے والے وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اللہ کے رسول، ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، ابھی آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا. اللہ کے رسول سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئے. سب لوگ تو ایسے ہی میرے نبی سے متاثر تھے. نبی کی دیانت داری، نبی کی امانت داری، نبی کی عدل و انصاف پر لوگوں کا یقین پہلے سے ہی تھا.
اب جب دیکھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے، سب کی باتیں کھل گئی، سب خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ اب فیصلہ جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ہر قبیلے کے آدمی کو جمع کیجیے۔ سب قبیلے کے لوگ یہاں حرم میں آئے، وہ سب لوگ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب لوگوں نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہوگا۔ اب میرے نبی نے فیصلہ کتنا اچھا فرمایا، میرے نبی نے فیصلہ کتنا عمدہ فرمایا کہ سب لوگ خوش ہوئے، کسی کو ناخوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کام، یہ شرف اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے اس سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو پھر ان کے دلوں میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ قبیلہ ہے، وہ قبیلہ ہے، ادھر کی دیوار اس قبیلے کے لوگ کھڑا کریں گے، یہ دیوار اس قبیلے کے لوگ کھڑا کریں گے، یہ یعنی چاروں طرف سے، یا اگر زیادہ ہوا تو ایک دیوار میں دو قبیلے شریک ہو جائیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب قبیلے کے لوگ مل کر کے بنائیں گے، کوئی ایک نہیں بنائے گا۔ سب کو شرف مل گیا، سب کو یہ موقع ملا کہ سب لوگ بنائیں گے، تو جھگڑا ہی نہیں ہے، سب لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ اب حجر اسود رکھا ہوا، اب پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، یہ کون لگائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا چادر لاؤ، چادر لائی گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھا کر کے چادر پہ رکھا، اور سارے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ چادر ایک کناری سب پکڑ لو، چادر کی کناری کو سب پکڑ لو اور وہاں تک لے کے چلو۔ سب لوگوں نے اٹھایا، کوئی جھگڑا نہیں۔ جب قریب میں گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اٹھا کر اس حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب فرما دیا۔ آپ نے تو ایک تاریخ سنی، آپ نے کیا کی؟ ایک تاریخ سنی ہے، نبی کی زندگی کا ایک پہلو، نبی کی سیرت کا ایک باب آپ نے سنا، تو اس سے کیا کچھ سبق بھی ملتا ہے کہ بس سن کر کے رہ گئے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھنا ہے اس میں؟ آپ کو کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس سن لینا چاہیے۔ ارے نبی نے ایسا فیصلہ فرمایا تو ہمارے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ گھر کے اندر ہو، خاندانوں کا جھگڑا ہو، آپسی معاملات ہوں، اپنے اہل سنت والجماعت میں اس طرح کے معاملات آ جائیں، لوگ آپس میں لڑ بھی پڑے، تو پھر ایسے ثالثی کو، ایسے لوگوں کو باہر لانا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے کہ جن کے ہاتھوں پہ فیصلہ ہو جائے، سب کو قبول بھی کرنا چاہیے، سب لوگوں کا اس پر اتفاق بھی ہو جانا چاہیے۔ ہاں، نبی کی یہ سیرت، نبی کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج دیکھتے نہیں، معمولی معمولی باتوں پر یہ میرے پیر ہیں تو یہ میرے پیر ہیں، سب کا رشتہ جاتا ہے پیروں کے پیر ہی پر، پیروں کے پیر غوث اعظم ہے، رشتہ وہی جاتا ہے، یہاں میرے پیر ہے، یہاں میرے، کہاں کہا کہ میں نے ان کے ہاتھوں میں دیا؟ سب نے یہی کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ ارے وہ ایک بیچ میں نمائندہ ہے نا، ٹھیک ہے، ان کا شرف، ان کی عزت، ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ کیسے دست بغریبہ، کیسے لوگ جھگڑ رہے، کوئی معاملہ حل ہوتا ہے؟ آپسی زندگی میں، بھائی بھائی میں، بھائی بہنوں میں
اپنے لوگوں میں بھی کتنے اختلافات ہیں. وہ بھائی بھائی سے نہیں بات کرتا، بیٹا باپ سے نہیں بات کرتا. نبی کی یہ زندگی کا یہ گوشہ اگر ہمیں کچھ سبق دیتا ہے، اس سے کچھ سبق ملتا ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ سوچ کر، یہ مان کر کہ میں وہ کر رہا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے، جھگڑے کو ختم کیا ہے، نزاع کو ختم کیا ہے، لوگوں کو ایکجا کیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. ہم بھی نبی کی صورت کو اپنا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم تقریریں سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے نبی کی سیرت کا یہ پہلو یاد رکھیے، اور کہیں ایسی نوبت آ جائے، کہیں آپ ایسا اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے، تو اس موقع کو فراموش مت کیجیے گا. اس موقع پر آگے بڑھ کر نبی کی یہ سنت اپنا لیجیے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود الاکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، ان کی اطاعت، فرما برداری ہی نجات کا ذریعہ ہے. نبی کو چھوڑ کر، ان کی اطاعت چھوڑ کر، ان کی فرما برداری چھوڑ کر نماز کیسے پڑھے گا، حج کیسے کرے گا، یہ تو فرائض ہیں، یہ تو آدمی مسلمان ہی نہیں رہے گا. سمجھ رہے؟ بہت ہلکے میں نہیں لینا ہے، کوئی آسانی میں نہ لے. نبی کی اطاعت چھوڑ کر کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا. نماز پڑھنے کے مسائل، نماز کی سنتیں، وضو کی سنتیں، حج کے ارکان، روزے کے مسائل اپنی جگہ. مسلمان وہی ہوگا جو نبی کا فرما بردار ہوگا، نبی کا اطاعت شعار ہوگا. نبی کی جو پیروی نہ کرے، اللہ اس کی نماز کیا ہوگا، روزہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا. شرط لگا دی رب نے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نماز ذریعہ نہیں، صرف روزہ ذریعہ نہیں ہے، صرف حج کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. راضی کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، میرے پیچھے آؤ، مجھ کو مانو، میری تابع داری کرو، میری سنتوں کو اپناؤ. سنت کے دائرے میں ادا کرو گے حج ہو جائے گا. سنت کے دائرے میں پڑھو گے نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز منہ پہ ماری جائے گی، حج کو رد کر دیا جائے گا. نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی ہی اصل ایمان. رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس ٹاپک پر کچھ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے بھی. ہماری کمی یہ ہے، ہمارے معاشرے میں کمی یہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ آزاد خیال، لوگوں کے ذہن بہکے ہوئے ہیں، لوگوں کی فکریں آزاد ہیں، لوگ آزاد خیالی کے شکار. لاکھ سمجھا دوں، لاکھ لوگ سمجھا دیں، لیکن آپ کو تو وہی کرنا ہے جو آپ کا دماغ کہے گا. آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کی عقل کہتی ہے. الا ماشاء اللہ، سبھی ایسے بھی نہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سب کے سب ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ کے توفیق یافتہ لوگ بھی ہیں، دنیا خالی نہیں. خواہ وہ کوئی مسئلہ ہو، کہیں پر بھی ہو، آدمی تلاش کرے جہاں سمجھ میں آ جائے کہ میں غلط ہوں، میرا قدم غلط ہے،
میں نبی کے اسوہ کے خلاف جا رہا ہوں، میرے گھر کے لوگوں نے غلطی کی ہے، میرے گھر کا بچہ غلط کام کیا ہے، تو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اس غلطی کو ماننا چاہیے، کوئی برائی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ میں بول رہا ہوں، بولنے میں کہیں غلطی ہو جائے میں توبہ کر لوں، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ فرشتہ تو نہیں، میں فرشتہ تو نہیں، دو ہی ذات گناہوں سے پاک صاف، ایک نبی کی ذات، دوسرے فرشتے کی ذات۔ اور یہ گمراہ لوگ جو ہیں معاذ اللہ، گلابی رافضی، جو لوگ اپنے آپ کو نام نہاد مولائی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی بھی معصوم ہیں، امام حسن بھی معصوم ہیں، اہل بیت اطہار معصوم ہیں۔ نہیں، صرف دو ذات، وہ فرشتہ اور نبی، چاہے وہ صدیق اکبر ہی کیوں نہ ہو، اس دو ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ معصوم بچہ، غلط ہے، یہ ایسا جملہ بولنا غلط ہے، یہ معصوم ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ صرف بول دیتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے نہ کبھی گناہ ہوا ہو اور نہ کبھی گناہ ہونے کا احتمال ہو، نہ گناہ ہوا ہو اور نہ کبھی گناہ اس سے ہو سکے، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا، محفوظ رہے، اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ محفوظ رہے، لیکن امکانی پہلو تھا، ممکن تھا کہ گناہ ہوتا، ممکن تھا کہ گناہ کرتے، گناہ ہو جاتا، اس لیے اس وجہ سے ان کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جہاں ہم اور آپ اپنے نجی معاملات میں، بزنس میں، تجارت میں، یہاں وہاں ہر جگہ کہیں بھی اپنے ذہن سے فیصلہ کرتے ہیں، اپنی عقل لگاتے ہیں، چاہے وہ مولویوں کے تعلق سے، فتویٰ تو مولوی پر لگتا ہے نا، آپ پر کہاں لگتا ہے؟ فتویٰ مولوی کے اوپر لگتا ہے، مولوی لگاتا ہے، آپ پر نہیں لگتا۔ مسجد سے نکالنا ہے تب فتویٰ آئے گا، یا صدر سیکرٹری کو نکالنا ہے تب فتویٰ آئے گا۔ اور آپ رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں جتنا گل کھلائیے، کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ بہت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں طلاق ہو گیا تو اندرے اندرے حل کر لیتے ہیں۔ واہ، 3 طلاق دے کے بھی خوب بھول بھلیا کر رہے ہیں، بول دیے 3 طلاق، خوب گل کھلا رہے ہیں گھر میں، نہیں ایسے نہیں، ایسے بولے، ایسے نہیں، ایسے بولے تھے۔ ارے کس کو دھوکہ دینا، کس کے ساتھ جاتی ہو؟ زنا کرنے والے تم ہوگے، زانیہ وہ عورت ہوگی، میرا کیا بگڑتا ہے، کسی کا کیا بگڑے؟ جو گول گول گھماتے ہو گھر میں، بگڑنے والا تمہارا ہی ہے۔ رب علیم و خبیر ہے، رب خوب جانتا ہے، شہرک سے قریب ہے۔ اتنا بھول بھلیا مت کھیلو، بچنا چاہیے۔ بتا رہا کہ فتوے جو آتے ہیں ایسے لوگ، کبھی آپ نے فتویٰ منگایا کہ میں ایسا ایسا کر رہا ہوں، یہ میرا بزنس صحیح ہے کہ نہیں، میں نے ایسا پیسہ لے لیا ہے، پیسہ واپس کرنا چاہیے کیا؟ نہیں، فتویٰ اس لیے منگاتے ہیں کہ اس کو ذلیل کرے، فتویٰ اس لیے آتا ہے کہ اس کو رسوا کرے، فتویٰ اس لیے آتا ہے کہ اس کو معاشرے میں بے عزت کرے۔ یہ مطلب ہے جس کے خلاف فتویٰ آیا اس کو معلوم ہی نہیں۔ ارے پہلے بول کے دیکھو، پہلے بولو تو صحیح، پہلے سمجھاؤ تو صحیح، اور فتویٰ اس کو لے جا کے دو کہ وہ توبہ کرے گا، کہ پوری عوام توبہ کرے گی۔ توبہ کون کرے گا بھائی؟ جس نے کیا وہ نا۔ ہاں، اگر مجلس میں ایسا کوئی کلمہ کفر بولا تو سب کے اوپر توبہ لازم، تب سب کریں گے توبہ۔ ایسے ایسے جاہل امام پڑے ہوئے جس کو علامہ مفتی کہتے ہیں، اسی ممبر رسول سے
کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین، رام کی تعریف کرتے ہیں، بڑے بڑے موٹے موٹے حرفوں میں نام آتا ہے، صرف حافظ بن کر، صرف قاری بن کر لوگوں نے اپنی تجارت کی دکان کھول دی۔ کیا کی ہے؟ تجارت ہے۔ کوئی تقریر کا فن اختیار کر لیا، کوئی نعت گنگنانے لگا، وہ اس کی الگ دکان ہے، وہ نعت کی دکان ہے، یہ تقریر کی دکان ہے۔ اب حافظ قاری ہو گئے تو امامت تو مل ہی جائے گی، اب امامت کرنی ہے۔ کبھی پوچھا؟ آپ کا ذہن کبھی کھٹکا؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ عالم ہے کہ نہیں؟ تقریر اس کو کرنی ہے جو عالم ہے، جو حافظ ہے، جو قاری ہے، اس کے لیے تقریر کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ میں پہلی مرتبہ بول رہا ہوں کیا؟ یہ پہلی مرتبہ بول رہا ہوں میں؟ اعلیٰ سرکار نے لکھا کہ نعت پاک لکھنا یہ تلوار کی دھار میں چلنا ہے، کہیں بڑھا دیے تو بھی گئے، گھٹا دیے تو بھی گئے۔ نبی کی نعت لکھنا کوئی کھیل نہیں ہے، بڑھا دیے تو بھی ایمان جائے گا جی۔ نماز آپ کی نہیں جائے گی، آپ کا روزہ نہیں جائے گا، کوئی مستحب نہیں چھوٹ جائے گا، کوئی سنت نہیں چھوٹ جائے گی۔ اگر بڑھا دیے تو ایمان چلا جائے گا، گھٹا دیے تو بھی ایمان چلا جائے گا۔ اتنا آسان بنا لیا لوگوں نے، کتنا آسان بنایا لوگوں نے۔ دکانیں کھول لی، جو جہاں ہے وہیں دکان چمک رہی، جو جہاں ہے وہیں اس کی دکان ہے۔ آج مساجد کا حال کیا ہے؟ صرف بمبئی کی بات نہیں کرتا، پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ اکثر مساجد میں خطیب و امام کون ہیں؟ جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں۔ خطیب وہی ہیں جن کو خطاب کرنا حرام ہے، خطیب وہی بنے ہیں جن کو خطاب کرنا حرام ہے۔ آج انہی کا بازار گرم ہے، آج انہی کی تاریخیں نہیں مل رہی ہیں جن کو تقریر کرنا حرام ہے۔ بتائیے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا؟ معاشرے میں یہ خرابی ایسے گھس گئی ہے کہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی دماغ میں یہ بات نہیں آتی۔ اب جب ایسا ہوگا تو ہوگا کیا بتائیے؟ ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، شہزادہ اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، شہزادہ تحسین ملت۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے بعد آپ حضرات میں سے جن حضرات کو مرید ہونا ہو، شرف بیعت حاصل کرنی ہو اور مصافحہ کرنا ہو، پروگرام کے بعد آپ حضرات کر لیں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری آپ سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی جھلک، اعلیٰ حضرت کے جلوے ان چہروں میں محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے
ہم سب کو مالا مال فرمائے. جن کا انتظار تھا، جن کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اب وہ ہمارے مخصوص مہمان جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ تحسین ملت علامہ حسان رضا خان صاحب قبلہ ہماری بزم میں شریک ہیں. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں اور خاندان اعلیٰ حضرت کے اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. ان کا نور، ان کی روشنی، ان کے جلوے یہاں سے حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت کو دعوت سخن دوں گا. اپنی بیداری کا ثبوت دے لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت، مرکز اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت.